عاقل اور بالغ مسلمان کے لیے واجب کردہ حقوق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، جیسے ایمان لانا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی ہے، یہ تو ہیں حقوق اللہ۔ اور نمبر دو حقوق العباد یعنی بندوں کے جو حقوق ہیں، جیسے ماں باپ، بیوی بچے، افسر و ماتحت، دوست احباب اور پڑوسیوں وغیرہ کے حقوق ہوتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں، اگر بندہ ان کے اندر کوئی کوتاہی کرے، ان کے اندر کوئی سستی کرے، تو یا تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ اس کو معاف فرما دیتا ہے، یا اس کا عذاب قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے۔ لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، بندوں کے حقوق جو ہیں، بندہ جب ان کے اندر کوئی کمی کرتا ہے، ان کے اندر کوئی سستی کرتا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تو جب تک جس بندے کا ہم نے حق چھینا ہے، جس بندے کا ہم نے حق مارا ہے، جب تک وہ بندہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، تب تک اللہ بھی ہمیں معاف نہیں فرمائے گا۔ اور غالباً بندوں میں سے جن کے حقوق کی سب سے زیادہ ادائیگی کی تلقین کی گئی ہے، وہ انسان کے والدین ہیں۔ اب والدین کو اللہ رب العزت نے کس قدر مقام، مرتبہ اور عزت عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ ہم قرآن مقدس کی بعض آیات بینات سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ تم نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تیسری جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ چوتھی جگہ ارشاد فرمایا، انشکر لی والی والدیک، یہ کہ تو شکر مان یعنی حق مان میرا، والی والدیک، اور اپنے والدین کا۔ اب حضرات محترم یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا کہ جہاں پر رب ذوالجلال اپنی ربوبیت کا اعلان فرما رہا ہے، جہاں پر رب ذوالجلال اپنے رب ہونے، اپنے الہ ہونے کا اعلان ارشاد فرما رہا ہے، جہاں پر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے بندو تم نے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، میرے علاوہ کسی کے سامنے سربا سجود نہیں ہونا، میرے علاوہ کسی کے سامنے تم نے جھکنا نہیں ہے، جہاں پر رب ذوالجلال اپنے الہ ہونے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو اس کے ساتھ ملا کے اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اے میرے بندو تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب یہاں سے انسان کے والدین کی عظمت اور شان کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال نے اپنے الہ ہونے، اپنے رب ہونے کا اعلان فرمایا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔